جب میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی تو اس وقت ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کر خوشخبری سنائی. کہا اے ابو لہب، آپ کے بھائی حضرت عبداللہ جو کہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے. ابو لہب نے خبر سنتے ہی، خوشخبری سنتے ہی اسی خوشی میں آ کر انگلی کے اشارے سے کہا جا تجھے میں نے آزاد کیا. جب ابو لہب مرا، اسے موت آئی، تو مرنے کے بعد اسے خواب کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر اسے دیکھا اور میں نے پوچھا، سنا ابو لہب تیرے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں دنیا میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس بھتیجا سمجھتا تھا، مرنے کے بعد پتہ چلا ہے وہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا سچا نبی ہے. تو پھر ابو لہب نے کہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو لہب نے کہا 6 دن میرے اوپر عذاب طاری رہتا ہے، جاری رہتا ہے. 7ویں دن یعنی پیر کے دن میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت والے دن میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے. اور جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی سے دودھ اور شہد کے پھوارے نکلتے ہیں جس سے میں سیراب ہوتا ہوں. تو اسی لیے سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو ماننا ہے تو اب مان، پھر کیا ماننے کا فائدہ؟ قیامت والے دن جب ہر چیز کا نکھوڑا ہو جائے گا تو اس وقت ماننے کا کیا فائدہ؟ تو وہاں تو محدثین نے لکھا ہے، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن کفار سے عرشوں کا رب پوچھے گا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ مولا بس دنیا میں بھیج دے، بس ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کریں گے، یہی خواہش ہے. تو وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. یار اگر کافر میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں اپنے لونڈی کو آزاد کرے تو عرشوں کا رب اس دن عذاب کے اندر بھی تخفیف فرما دے اور اس انگلی سے دودھ اور شہد کے پھوارے جاری فرما دے. یار اگر ہم تم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی اگر منائیں گے، میلاد کا اہتمام و انتظام کریں گے، یار کیا عرشوں کا رب ہمیں اجر نہیں عطا فرمائے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا. ذوق بنائیں، گھر کے اندر چھوٹی محفل کر لیں. ضروری تو نہیں ہے کہ مہنگے سے مہنگا مولوی نعت خواں بلوانا ہے. نہیں، گھر کے اندر بیٹھ جائیں،
بچوں کو اکٹھا کر کے میرے محبوب کی سیرت سنائیں، بس یہی میلاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کے اندر محبت رسول پیدا فرمائے۔